اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کا لطف میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ اکٹھا ہیں۔ اگر کوئی مجھے نہیں سن رہا تو میرا کہنا بیکار ہے، لہٰذا آپ کے دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ لہٰذا ہم خوف کے متعلق بات کر رہے ہیں، جس کا تجربہ ہم وقت بے وقت کرتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ ہی خوف میں مبتلا رہتے ہیں، باقی اتنے نہیں ہوتے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ایسے مواقع آتے رہیں گے جب ہم خوف میں مبتلا ہوں گے، اور خوف ابلیس کی طرف سے ہے۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے، اور وہ واحد چیز جو خوف کو شکست دے سکتی ہے میرے خیال سے ایمان ہے۔ خوف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے یا جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ خوف ہے جو ہمیں وہ کرنے سے روکے ہوئے ہے، لیکن آپ خوف کی موجودگی میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ میرے پیغام کا عنوان، جس کا میں بہت چرچا کرتی ہوں، اور میری لکھی گئی کتاب کا عنوان ہے خوف میں فتح۔ آپ خوف کی موجودگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میری ایک دوست ہے جسے ہوائی سفر سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا، اور اس کا شوہر ہر وقت ہی کاروبار کے سلسلے میں ہوائی سفر میں رہتا ہے، اور ان کے بچے بڑے ہیں اور الگ ہو چکے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ بہت سی جگہوں پر جا سکتی تھی، اور وہ تفریح کے طور پر بھی کچھ دن گزار سکتے تھے جیسے وہ چاہتے، لیکن وہ نہ جاتی جب تک وہ گاڑی سے سفر نہ کرتے۔ سو کبھی کبھار وہ 20 سے زائد گھنٹوں کا سفر بھی کیا کرتے، صرف اس کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ اور اس نے میرا پیغام خوف میں فتح کسی جگہ پر سنا اور فیصلہ کیا کہ وہ یہ کرے گی، اور خوف میں رہتے ہوئے کرے گی۔ اور اس نے بتایا جب وہ پہل جہاز پر چڑھی تو کئی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ بھاگ جائے۔ وہ پریشان تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ کر پائے گی یا نہیں۔ اسے لگا اس کی وجہ سے اسے ہیجانی دورہ پڑنے والا ہے، لیکن وہ تب بھی زور مارتی اور کہتی رہی کہ میں یہ کروں گی چاہے مجھے خوف میں ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور پتہ ہے اب اسے ہوائی سفر سے کوئی خوف نہیں۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر وقت گھومتی ہے، اور وہ ایک ساتھ کمال کا وقت گزارتے ہیں۔ خوف کو اپنی زندگی تباہ کرنے مت دیں۔ خوف کو ہرگز بھی اپنے رشتے تباہ کرنے مت دیں۔ خوف کو اپنی کوئی بھی خوشی مت دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آپ کا ایک دشمن ہے جسے شیطان یا ابلیس کہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ وہ چاہتا ہے آپ ہر وقت خوف میں مبتلا رہیں۔ کئی مرتبہ ہم اس وقت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں جب ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کچھ کرے۔ شاید آپ نے اس کے لیے دعا کی ہو اور خود کو ایمان سے بھرا ہوا پایا ہو۔ آپ کو یقین ہو کہ خدا ضرور آئے گا اور چھڑا لے گا، اور آپ کے لیے وہ کچھ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ کی اس دعا کو ایک لمبا عرصہ بیت چکا ہے۔ سو شک ذہن میں ٹپکنے لگا ہے، اور شیطان کا جھوٹ ہر روز سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہونے والا، اور نہ جانے آپ کیا کیا سننے لگتے ہیں۔ خدا تجھ سے ناراض ہے، وہ تیرا کام نہیں کرے گا، تیرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اور ایسے ان گنت جھوٹ کہ آپ ان کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ لیکن یہی وہ موقع ہے جہاں آپ کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ پولس تیموتھیوس کو لکھتا ہے، تمہیں ایمان کی اچھی کشتی لڑنا ہے، اور ہم لڑتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ کشتی ہے۔ یہ اس سے مختلف ہے جو لوگ بدنی طور پر کرتے ہیں۔ ہم ایمان کی سپر اٹھاتے ہیں جو کہ اس ذرہ بختر کا حصہ ہے، وہ روحانی بختر جس کی بات افسیوں 6 باب میں کی گئی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں چاہے مجھے کچھ بھی لگے، چاہے کتنا ہی وقت گزر چکا ہو، مجھے خدا پر بھروسہ ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کچھ کاموں میں باقیوں کی نسبت دیر کیوں ہوتی ہے۔ کبھی میں دعا کرتی ہوں اور دعا کا جواب 1-2 دن میں آ جاتا ہے۔ جس وقت تک خدا میری دعا کا جواب دیتا ہے میں بھول چکی ہوتی ہوں کہ میں نے یہ دعا بھی کی تھی، اور وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ تجھے یاد نہیں کہ تو نے یہ دعا اس وقت کی تھی۔ میں نہیں جانتی، وقت کو صرف خدا جانتا ہے۔ اور میرا خیال ہے اگر آپ زندگی میں اطمینان اور خوشی چاہتے ہیں تو آپ کو ماننا ہوگا کہ خدا کا وقت ہی آپ کے لیے سب سے اچھا ہے۔ اب دیکھیں، زبور نویس کہتا ہے میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں، ایک کشمکش جس میں ہم ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، اور ہم یہ سوال ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کب خدا، کب ہم اپنی منزل پر کب پہنچیں گے۔ دیکھیں، اگر میں آپ سے سچ کہوں تو
یہ बचकाना मसीहियत की बातें हैं। आपके बच्चे हैं तो आपको याद होगा कि जब वो छोटे थे और जब भी उन्हें तफरी के लिए कहीं लेकर जाते तो वो पूछते, क्या हम पहुंच गए, हम कब पहुंचेंगे? और खुदा तू सुनेगा, मैं जानती हूँ कि तुम सही वक्त पर सही जगह पर पहुंच जाओगे। देखें, सिर्फ इसलिए कि खुदा ने आपकी भलाई को जाहिर नहीं किया तो मतलब ये नहीं है कि वो इस पर काम नहीं कर रहा। सो शक के आने पर एक बात जो मैंने कहना सीखी है ये है कि खुदा काम कर रहा है, बजाय कहने के कि खुदा तू कुछ नहीं कर रहा या तू कुछ क्यों नहीं कर रहा। ये मत कहें, क्योंकि खुदा हमेशा आपके लिए काम करता है। कहें खुदा काम कर रहा है। देखें, खुदा हमारे अंदर ख्वाहिशात को रखता है, वो हमारी जिंदगी को ख्वाबों और उम्मीद से भरता है, लेकिन वो इन बातों के जाहिर होने का वक्त नहीं बताता। वो अपनी हिकमत के तहत ऐसा करता है। वक्त के मुतालिक खुदा ये बात क्यों छुपाता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर कभी हमें पता हो कि हमारा इंतजार कितना तवील है तो हम शुरू करने से पहले ही हार मान जाएंगे। कभी अगर हमें पता हो कि इंतजार के दौरान हमें किन बातों से गुजरना पड़ेगा तो हम शुरू करने से पहले ही हार मान जाएंगे। और ये मेरी जाती राय है कि खुदा को इन मामलात में राजदारी पसंद है। मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए अच्छा है कि हम सब कुछ ना जाने। मेरी पसंदीदा किस्म की मूवीज में से एक पुरअसरार कहानियां हैं। मुझे उन्हें देखना बहुत पसंद है कि वो आपको जकड़ के रखती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, और हम नतीजे का इंतजार करते हैं कि ये किसने किया है या ये क्या माजरा है। और मेरा ख्याल है राजदारी हमें जकड़ कर रखती है। हम हमेशा ही सोचते हैं कि काश मुस्तकबिल को जान सकते। क्या वाकई आप हर वो बात जान लेना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी में पेश आने वाली है, और उसके पेश आने का मुकर्रर वक्त क्या है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबसे पहले तो अगर सब अच्छी चीजों के बारे में पहले से पता हो तो उनके जाहिर होने पर आप इतना खुश नहीं होंगे, और अगर आपको मुश्किल चीजों के बारे में पहले से पता हो तो हर वक्त ही सहमे हुए रहेंगे। और बात यह है कि जब आप चीजों को वक्त से पहले जान लेते हैं तो आप उन्हें खुदा के फजल के बिना देखते हैं, लेकिन जब किसी बात के होने का वक्त वाकईतन आता है कि आप उसका सामना करें या उससे गुजरें, तो ऐसा करने से आपको फजल और ईमान मिलता है, क्योंकि खुदा कभी किसी मसले में हमें बेआसरा नहीं छोड़ता, चाहे हमें कोई भी मसला दरपेश हो। और मैं आपको बता सकती हूँ कि हम सब इंतजार करते हैं। आप वाहिद नहीं जो इंतजार करते हैं, इंतजार सब करते हैं। ये हमारी ईमान की आजमाइश है। इंतजार के दौरान आप रूहानी तरक्की करते हैं, तब जब आप जान लें कि इंतजार का सही तरीका क्या है। पता है, सब्र सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि ये कि इंतजार के दौरान हम किस तरह बर्ताव करते हैं। जी हाँ, आज किसी को ये बात समझने की जरूरत है कि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं है। अगर खुदा कहता है कि आपको इंतजार करना है तो आपको इंतजार करना है, लेकिन आप सही तौर पर इंतजार कर सकते हैं या फिर अपनी हालत गैर कर सकते हैं। सो इंतजार सिर्फ बैठकर कुछ होने की राह देखना नहीं, या सब्र का मतलब सिर्फ किसी बात का इंतजार करना नहीं, बल्कि एक साबिर इंसान जानता है कि इंतजार के दौरान उसको किस तरह का बर्ताव करना है। सो एक बात जो इंतजार के दौरान हमें करनी है कि ये कहते रहना है कि खुदा मुझे तुझ पर भरोसा है, मेरा ईमान है तेरा मंसूबा मेरे लिए भला है, और मेरा ईमान है कि तेरा वक्त मेरी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। मूसा ने 40 साल खुदा का इंतजार किया कि उसके लोगों की रिहाई के लिए उसे इस्तेमाल करे। खुदा ने उससे बात की और वो वक्त से आगे कूद पड़ा और मुकर्ररा वक्त से पहले लोगों की मदद करना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि वो मुश्किल में फंस गया और उस पर कुछ इल्जामात लगे और वो मिस्र की सरजमीन से भाग निकला और 40 साल तक बियाबान में रहा। फिर खुदा ने उसे वो काम करने के लिए बुलाया जो 40 साल कबल उसे सौंपा गया था। याद रखे, वो भागा था, किसी ने उसे भागने को नहीं कहा, लेकिन वो भागा। वो भागकर बियाबान में चला गया। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज खौफ का मतलब कांपना या थरथराना या परेशान होना नहीं है। लफ्ज खौफ का मतलब भाग खड़े होना है या कतरा जाना है। सो जब खुदा अपने कलाम में कहता है कि खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो दर हकीकत इसका मतलब ये है कि आपका सामना खौफ से होगा, लेकिन ऐसा महसूस होने पर भागे मत, खामोश रहें और खुदावंद की निजात के काम को देखें जो वो आज के दिन आपके लिए करता है। अब देखें, ना जाने खुदा ने आपको कितने मौके फराम किए कि आप बड़े बड़े काम करें, लेकिन आप अनजाने खौफ में मुब्तला रहे। सो आप अपने हिसाब से अपनी आरामदेह जगह टिके रहे।
پھر جب آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بیزار نظر آتی ہے، جس میں آپ کے لیے کچھ بھی مزیدار یا دلچسپ نہیں ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، کیونکہ اگر خدا کے وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ کبھی بھی اس زندگی کا تجربہ نہیں کر پائیں گے جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں آگے بڑھیں اور حاصل کریں۔ بہت مرتبہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ان سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ خدا میری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ پتا ہے جب میں خدا کے ساتھ سنجیدہ تعلق میں استوار تھی تو یہ 70 کی دہائی تھی، اور خدا نے میری زندگی کو چھوا اور مجھے پاک روح کی قدرت سے بھرا۔ میں مسیحی تو بہت عرصے سے تھی، لیکن اب میں روح سے بھری ہوئی مسیحی تھی، یعنی میں خدا کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میری بلاہٹ خدا کے کلام کی تعلیم دینے کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ میرے سامنے جو بھی موقع آئے میں نے انہیں آگے بڑھ کر استعمال کیا۔ سب سے پہلے خدا کی خدمت کے لیے جو کام میں نے کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ میں اپنے چرچ کے گروپ کے ساتھ ہر ہفتے کی صبح ڈاؤن ٹاؤن سینٹ لوئس چلی جاتی، جس شہر میں میں رہا کرتی تھی، اور ہم انجیل کے کتابچے بانٹا کرتے۔ اور سچ کہوں تو مجھے گلیوں میں بشارت کی بلاہٹ نہیں تھی، میرے لیے یہ کرنا مشکل تھا، لیکن یہ موقع تھا کہ میں کچھ کروں، سو میں نے ایک قدم اٹھایا اور کیا۔ پھر میں نے نرسری میں کام کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے نرسری میں کام کرنے والوں کو سنڈے کی صبح ہاتھ بٹانے کو کہا، اور پتہ ہے یہ 2 ہفتے تک چلتا رہا، اور بچے اور میں دونوں جانتے تھے کہ میری بلاہٹ نرسری میں کام کرنے کی نہیں ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ جب میں نے تعلیم دینے کی کوشش کی تو میں نے اپنی جگہ کو پہچان لیا۔ دیکھیں، آپ کو اپنی جگہ کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو آپ کے دل کے موافق ہے، جو جگہ آپ کے لیے موزوں ہے۔ خدا آپ کو کبھی ایسے کام کرنے کے لیے نہیں بلاتا جسے کرتے ہوئے آپ ہر وقت پریشان حال اور دکھی رہیں۔ سو میں کہتی ہوں آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ خدا آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کتنے قابل ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھ کر یہ پتہ لگا لیں کہ خدا آپ کے ذریعے کیا کر سکتا ہے، آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ صحیح تھے یا نہیں اگر آپ غلط ہونے سے ڈرتے ہیں۔ جی ہاں، میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر اسے دوبارہ سے سنیں۔ آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ صحیح تھے یا نہیں اگر آپ غلط ہونے سے ڈرتے ہیں، اور کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر آپ اپنے دل کی یا خدا کی مرضی کے مطابق کچھ کرنے کے لیے قدم بڑھائیں اور آپ کامیاب نہ ہوں اور آپ کو رک کر کہنا پڑے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن کم از کم آپ اس کام کو اپنی فہرست سے خارج تو کر پائیں گے، یہ کہہ کر کہ میں جانتی ہوں کہ مجھے یہ نہیں کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جنہیں یہ بات سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایمان کا قدم نہیں اٹھا رہے۔ آپ کی زندگی میں لطف نہیں ہے کیونکہ آپ بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ کا زندگی کے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ میں ہرگز نہیں ڈروں گی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو خوف محسوس نہیں ہوگا، لیکن آپ خوف کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یوسف نے 14 سال انتظار کیا، خدا نے اسے ایک خواب دکھایا، اور مطلب وہاں سے حالات بدتر ہو گئے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ خدا نے آپ سے بات کی اور بس پھر حالات یکے بعد دیگرے بگڑتے چلے گئے؟ مجھے اس کا تجربہ ہوا جیسا یوسف کو ہوا کہ اس نے خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو اس کے متعلق بتایا، اور وہ حسد میں آ گئے اور شکار کو نکل گئے، اور آخر میں اسے غلام ہونے کو بیچ ڈالا، اور ایک جانور کو مار کر اس کا خون اس کے کپڑوں پر چھڑک دیا، اور وہ پوشاک جا کر اس کے باپ کو دکھا کر کہا کہ ایک جانور نے اسے مار ڈالا، اور یوں وہ مصر پہنچا، اور جہاں جہاں یوسف گیا خدا نے اس پر مہربانی کی، اور بائبل میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ یوسف کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے اور انہوں نے اس سے بے حد نفرت کی، مگر خدا اس کے ساتھ تھا۔ اب چاہے آپ کے خلاف کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی آپ کو کہے کہ آپ میں بات نہیں اور آپ نہیں کر سکتے اور آپ کبھی لائق نہیں بنیں گے، اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو خدا آپ کو کرنے کو کہتا ہے۔ اب وقت ہے کہ آپ ایک جرأت مندانہ زندگی جیے، کہ آگے بڑھ کر اپنی تمام صلاحیتوں کو دریافت کریں۔ ابراہم نے خدا کے وعدہ کرنے کے 20 سال بعد تک انتظار کیا کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی، اور اگر ہم کسی ایسے شخص کی بات کریں جس کے پاس خدا کی بات پر شک کرنے یا یقین نہ کرنے کی وجہ تھی تو وہ ابراہم اور سارہ تھے۔
मतलब उसकी बच्चे जन्ने की उम्र गुजर चुकी थी। वो तकरीबन 100 बरस का हो चुका था और औलाद पैदा करने के काबिल ना रहा था। और खुदा ने कह रखा था कि मैं तुझे औलाद बख्शूंगा। और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने खुदा पर ईमान रखा, जो उसके हक में रास्तबाजी शुमार हुआ। क्या आप भी खुदा में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं? ईमान रखें। खुदा में रास्तबाज ठहरने का मतलब सिर्फ सही काम करना नहीं है, बल्कि उस पर ईमान लाना है जिसे उसने भेजा है। अब देखें यूहन्ना 6 की 27 से 29। ये हमें इसके बारे में जबरदस्त तफसीर फराहम करता है कि जब शागिर्दों ने कहा हम क्या करें कि खुदा के कामों को सरंजाम दें, हम खुदा को खुश करने के लिए क्या करें? और जवाब था खुदा का काम यही है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। सो अब्राहम के सामने एक नामुमकिन सूरत हाल थी, और बेशक कुछ बातें इंसान के लिए नामुमकिन हैं, लेकिन खुदा के लिए सब बातें मुमकिन है। लेकिन उसने 20 बरस तक इंतजार किया। ये खौफ के सामने टिके रहने के लिए लंबा अरसा है, लेकिन वो खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। मैं फिर कहती हूँ, अगर आप खुदा में रास्तबाज होना चाहते हैं, उस पर भरोसा करें और ईमान रखें। खुदा आपकी तरफ है और वो आपकी जिंदगी के लिए अच्छा मंसूबा रखता है। और जब आप गुनाह करते और गंदगी छुपाते हैं तो भी ईमान रखें कि जब आप दुआ करते और माफी मांगते हैं, खुदा आपको माफ करता है और आपके गुनाहों को इस तरह दूर करता है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। जानते हैं, जब मैं ईमान पर कलाम सुनाती हूँ तो कुछ देर बाद खुद को ही शक में पाती हूँ कि ईमान पर मेरा कलाम ठीक था या नहीं। और हम सबको ही हर वक्त ईमान में कायम रहने के लिए फैसला करना होता है। जानते हैं, जो काम मैं कर रही हूँ वो करने के लिए मुझे खुदा ने फरवरी 1976 में बुलाया था। अब अगर आप हिसाब लगाएं तो एक बहुत ही लंबा अरसा बीत चुका है। 45 से 46 साल बनते हैं तकरीबन। और मैंने बहुत छोटी जगहों से शुरुआत की थी। छोटी शुरुआत के दिनों को हकीर मत समझे। मैंने 25 लोगों के साथ अपने घर में 5 साल तक बाइबल स्टडी करवाई और मैंने एक फुल टाइम जॉब छोड़ दी जिसमें मैं अच्छे पैसे कमा रही थी, ताकि मैं लोगों को सिखाने के लिए मुताला और तैयारी कर सकूं। क्योंकि मैं किसी बाइबल कॉलेज नहीं गई थी, मेरे पास तालीम नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन खुदा ने मुझे तसल्ली दी कि उसे पता है और अगर मैं ईमान का कदम उठाऊंगी तो वो उसमें मुझे कामयाबी अता करेगा। और उसने किया। और 5 साल तक लोग आते रहे। फिर मुझे महसूस हुआ कि खुदा चाहता है कि मैं वो करना बंद कर दूं। सो मैंने बंद कर दिया। दर हकीकत मुझे लगा कि खुदा ने कहा है कि ये करना बंद कर और देख, मैं एक नया काम करता हूँ। मैंने सोचा यकीनन नया काम यही होगा कि मैं सारी दुनिया में जाऊंगी और अब मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है और मैं लोगों की कसीर तादाद को बड़ी बड़ी मीटिंग्स में तालीम दिया करूंगी और बैरून मुल्क जाया करूंगी और ऐसी तमाम बातें। और हुआ ये कि अगला पूरा साल मैं खाली बैठी रही और कुछ ना हुआ। यूं जैसे खुदा ने मुझे शेल्फ पे सजा दिया और कहा, देखते हैं कि इस साल में तेरा ईमान क्या होता है। और पता है, मुझे नहीं पता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो मुझे नजर आता है कि खुदा ने मेरे अंदर उस साल काम किया जो बेहद जरूरी था, इससे पहले कि खुदा मुझे तरक्की बख्शता। क्योंकि मुझ में ये खामी थी कि मैं बाकियों से खुद का मवाजना करती थी और खुदा को मुझ में खुद एतमादी को पैदा करना था कि मैं खुद को ना छुपाऊं, इससे पहले कि वो मुझे वो खिदमत बख्शता जो उसने मेरे लिए रखी थी। वो नहीं चाहता था कि मैं खिदमत में आऊं और किसी की नकल करने की कोशिश करूं। वो चाहता था मैं उसके पीछे चलूं। और फिर मैंने ये किया कि मैंने एक चर्च में 5 साल तक किसी और के मातहत काम किया। और ये हमेशा आसान ना था, क्योंकि आप हमेशा सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। मुझे इख्तियार के मातहत होना था। और मैं अक्सर कहती हूँ कि आप तब तक इख्तियार पाने के काबिल नहीं जब तक आप इख्तियार के मातहत होना नहीं जानते। सो मैंने वहाँ 5 साल तक बड़ी अच्छी नौकरी की। वहाँ खवातीन की मीटिंग हुआ करती थी जिसमें तकरीबन 500 लोग आते और पास्टर साहब की गैर मौजूदगी में मुझे कलाम सुनाने का मौका मिलता और मैंने बाइबल कॉलेज में भी पढ़ाया। मेरे बहुत से दोस्त थे, वो एक अच्छा काम था। और फिर खुदा ने मुझे बताया कि मेरा ये काम खत्म, अब मुझे दुनिया की चारों सिमत जाना था। और मसला बस ये था कि शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब में कोई मुझे ना जानता था। ओ खुदाया! सो मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी। जब मैं निकली तो मैं अंदर से बहुत पुरजोश और बाहर से बहुत खौफजदा थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? देखिए, आपको अपनी रूह की बात सुननी है, जिस बात को लेकर खुदा आपकी रूह को इत्मीनान बख्शता है।
اور آپ کو اندر سے پتا ہو کہ یہ بات صحیح ہے، وہی کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کا بدن کرنے کو کہتا ہے۔ اور میں بہت ڈری ہوئی تھی، اور ہمیں بائبلی تعلیماتی سلسلہ شروع کرنے میں دیر لگی، اور ہم نے مزید ریڈیو اسٹیشن سے کام کو جاری کیا، اور پھر ہم ان جگہوں پر جاتے جہاں ہم گاڑی سے جا سکتے، کیونکہ ہم ہوائی سفر کی گنجائش نہ رکھتے تھے۔ اور میں آپ کو تفصیلی بات نہیں بتاؤں گی، لیکن یہ ایک لمبا سفر رہا، اور یہ ایمان کا سفر تھا۔ اور پتہ ہے، آج کبھی میں خواہش کرتی ہوں کہ میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور انہیں یہ ساری کہانی سناؤں، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس بس پیسہ ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے، اور میں سوچتی ہوں کہ صرف ایمان۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے مدر ٹریسا سے ان کے انڈیا جانے سے پہلے یہ کہا، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا میرے پاس خدا میں 2 دمڑیاں ہیں اور اتنا ہی کافی ہے۔ اور وہ وہاں گئی اور ایسا کمال کا کام کیا۔ آپ جانتے ہیں، جو نہیں ہے اس پر نگاہ مت کریں، بلکہ آپ اس حقیقت پر نگاہ کریں کہ آپ کے پاس خدا ہے، اور اس پر ایمان رکھیں، اور اپنے ایمان کو تمام تر دہشت پر غالب آنے دیں۔ اب میں یہاں ہوں، وہ سب کرنے کے کئی سال بعد، 46 سال پہلے بلایا، اور وہ اب مجھے یہ کرتے ہوئے تقریباً 20 برس بیت چکے ہیں۔ لیکن یہ راتوں رات نہیں ہو گیا، خدا نے مجھے لمبے کٹھن راستے سے گزارا، بھلے ہی وہاں ایک ایسا راستہ تھا جو نزدیک تھا۔ جب خدا نے اسرائیلیوں کو مصر سے نکالا، بائبل خروج 13:17 میں بتاتی ہے، جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستے سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی خدا جب آپ کو لمبے کٹھن راستے سے گزارتا ہے، جو وہ آپ کے آنے والے کاموں کے لیے تربیت ہوتی ہے، جو آپ کچھ دیر بعد کرنے والے ہیں۔ آپ کو خدا کے پاک روح کے اسکول میں جانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے آپ وہ کرنے کے لیے باہر نکلیں جو خدا آپ کو کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ خدا نے انہیں کہا کہ وہ ان کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر جائے گا، اور انہیں جا کر اس پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ سننے میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بس جانا ہے اور بس وہ سب ہمارا ہے، لیکن میں بہت حیران ہوئی جب میں نے لفظ قبضہ کا مطالعہ کیا، جس کا مطلب ہے موجودہ قابض سے چھین لینا، اور اس لیے اس نے ان سے کہا کہ وہ انہیں لمبے اور مشکل راستے سے لے کر جائے گا، کیونکہ وہ اب تک لڑائی کے لیے تیار نہ تھے، جو انہیں اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنا تھی جو خدا نے انہیں دی تھی، لیکن انہیں اسے حاصل کرنا تھا۔ اور خدا نے آپ کے لیے پہلے ہی ایک شاندار زندگی کا بندوبست کر رکھا ہے، آپ کو بس اسے حاصل کرنا ہے۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے نہیں رہ سکتے کہ بس ہر چیز آپ پر برس پڑے گی۔ آپ کو خدا کے کلام کو سننا ہے جو آپ کے دل میں اترتا ہے، اور تسلی کر لیں کہ وہ کام سے میل کھاتا ہے، اور پھر ایمان کا قدم اٹھائیں اور جو بھی خدا آپ کے دل میں ڈال رہا ہے کر گزریں، اور وہ آپ کو کبھی نہ چھوڑے گا، نہ دستبردار ہوگا۔ خدا نے انہیں تیار کیا جب وہ بیابان میں تھے اور حالات بہت پیچیدہ تھے۔ انہیں ہر وقت ہر چیز کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا تھا۔ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اور انہوں نے بہت سے سال خدا کے روزانہ بھیجے ہوئے کھانے کے ساتھ گزار دیے جو من کہلاتا تھا، اور وہ اس کا کچھ حصہ جمع کر کے ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ صرف اس کو روزانہ کے استعمال کے حساب سے جمع کرتے، سوائے سبت کے، کیونکہ وہ سبت میں کام نہیں کر سکتے تھے، اور انہیں ایک دن پہلے 2 دن کے لیے جمع کرنا پڑتا۔ اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ سوچ آتی ہوگی کہ اگر خدا نے کل کے لیے نہ بھیجا تو کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایک دن کی ضرورت سے زیادہ جمع کرتے تو وہ سڑ جاتا۔ کچھ لوگوں کی زندگیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ خدا سے رہنمائی لینے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ ہمیشہ اپنے لیے آپ مہیا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، وہ چیزیں جو صرف خدا انہیں دے سکتا ہے اگر وہ اس پر ایمان رکھیں۔ تو میں پھر سے کہوں گی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ سننے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ خود یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیزیں جو صرف خدا انہیں دے سکتا ہے، اور آپ کو خدا پر بھروسہ کرنے اور ایمان سے جینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، خدا نہیں چاہتا کہ آپ خوف کے سائے میں جئیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ خوف پر ایمان سے غالب آئیں۔